عبداللہ جو صبح 7:30 بجے یونیورسٹی جانے کے لیے اٹھتا ہے، وہ فریش ہوتا ہے، اچھے سے کپڑے پہنتا ہے اور یونیورسٹی چلا جاتا ہے۔ وہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں انٹر ہونے سے پہلے سوچتا ہے کہ آج کوئی شگل نہیں لگانا، سیریس ہو گئے کلاسز لینی ہے، سیدھا لائبریری جانا ہے اور اسائنمنٹس فنش کر کے واپس گھر آ جانا ہے۔ لیکچر کے دوران عبداللہ کو واٹس ایپ پہ ایک ان نون نمبر سے میسیج آتا ہے اینڈ وین ہی اوپنز اپ دیٹ میسیج وہ دیکھتا ہے کہ لکھا ہوا ہے السلام علیکم، اٹس می عائشہ، میں آپ کی کلاس میٹ ہوں اور مجھے آپ سے تھوڑی سی ہیلپ چاہیے تھی۔ ناؤ عبداللہ از اے ویری ہیلپ فل گائے، وہ فوراً سے جواب دیتا ہے کہ جی آپ بتائیں آپ کو کیا ہیلپ چاہیے، آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ۔ عائشہ کا رپلائی آتا ہے کہ یہ جو ہمارے آئی سی ٹی والے سر ہیں نا، ان کا مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا، ان کی اسائنمنٹس اور کوئزز میں اگر آپ تھوڑا سا گائیڈ کر دیں تو آئی ول بی تھینک فل۔ پھر عبداللہ ٹائپ کرتا ہے چلیں صحیح ہے، آپ کلاسز ختم ہونے کے بعد لائبریری آ جانا، میں آپ کو سارا سمجھا دوں گا۔ کلاسز ختم ہونے کے بعد عائشہ اور عبداللہ اپنے کام کے متعلق لائبریری ملتے ہیں۔ کام کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی کلاس کی، اپنے ٹیچرز کی اور ایگزامس کی باتیں بھی کرتے ہیں۔ اس دوران ٹائم کا کچھ ایسا فلو چل رہا ہوتا ہے کہ دونوں کو وقت کے بارے میں کچھ اندازہ نہیں ہوتا اینڈ وین دے سی کہ 4:30 بج گئے ہیں دے بوتھ ڈیسائیڈ ٹو گو ٹو دیئر ہومز۔ رات ہوتی ہے اور وہ دونوں سونے کی کوشش کرتے ہیں پر سو نہیں پاتے۔ عائشہ اپنے گھر میں عبداللہ کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے اور عبداللہ اپنے گھر میں عائشہ کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے اینڈ they just can't stop thinking about each other۔ اگلے دن وہ دونوں یونی آتے ہیں اور میسیجز کے اوپر مزید باتیں ہوتی رہتی ہیں اور کام کے سلسلے میں عائشہ اور عبداللہ کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں۔ آہستہ آہستہ یہ ملاقاتیں لائبریری سے نکل کر کیفیٹیریا میں ہونے لگتی ہیں اور پھر وہاں سے یونیورسٹی کے پارکس میں اسٹڈی کے نام کے اوپر گھنٹوں ایک دوسرے سے وائبز ایکسچینج ہو رہی ہوتی ہیں۔ سیمسٹر اتنا جلدی گزرتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب ٹرمینلز کی ڈیٹ شیٹ سر کے اوپر آ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس وقت تک عائشہ اور عبداللہ دونوں نے کافی ساری کلاسز بنک کی ہوئی ہوتی ہیں اور ان کو کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ٹرمینلز میں کون کون سے ٹاپکس انکلوڈیڈ ہیں ہر سبجیکٹ کے۔ پیپرز شروع ہونے میں 2 یا 3 ویکس رہ جاتے ہیں اور وہ دونوں لائبریری میں ساتھ تیاری کرتے ہیں اینڈ ٹریجیکلی دے آر ناٹ ایبل ٹو فوکس آن دیئر اسٹڈیز۔ وہ دونوں بہت کوشش کرتے ہیں کہ ہم پڑھیں بٹ سم ہاؤ دے آر سو ڈسٹریکٹیڈ وتھ ایچ ادر دیٹ دے are not able to prepare properly for their terminals اور کچھ اسی طرح فائنل پیپرز شروع ہو جاتے ہیں۔ صحیح تیاری نہ ہونے کی وجہ سے ان دونوں کے کافی سارے پیپرز بہت برے جاتے ہیں اور ان کی آنکھیں تب کھلتی ہیں جب فائنلز کا رزلٹ آتا ہے اور ان دونوں کا جی پی اے 2.5 سے بھی کم آ جاتا ہے۔ عبداللہ اور عائشہ کی اسٹوری کے ساتھ کافی سارے اسٹوڈنٹس ریزونیٹ کر پائے ہوں گے کیونکہ یہ صرف ایک اسٹوری نہیں بلکہ پاکستان کی ہر یونیورسٹی کا ایک کولیکٹیو پرابلم ہے۔ یس آئی ریپیٹ، اٹس اے پرابلم۔ ان فیکٹ یہ ایک ٹریپ ہے یونیورسٹی لائف کا جو اسٹارٹنگ میں تو ہمیں ہارم لیس اور انوسینٹ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ انفارچونیٹلی ہماری یونیورسٹیز کا آج کل یہ حال بن چکا ہے کہ اسٹوڈنٹس گھر سے تو والدین کی نظر میں پڑھنے کے لیے نکل رہے ہوتے ہیں بٹ دے ڈونٹ نو کہ ان کے بچے یونیورسٹیز میں آ کے جو حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، I'm gonna be blunt about this، وہ ہمیں اچھے سے پتہ ہے کہ کیا حرکتیں ہوتی ہیں۔ اور سب سے بڑے دکھ کی بات تو یہ ہے کہ a lot of the teachers and management وہ اس فری مکسنگ کو کنڈیم کرنے کے بجائے انکریج کر رہے ہوتے ہیں کہ جی اچھی بات ہے، لڑکے لڑکیاں آپس میں مل جل رہے ہیں۔ They are promoting Western culture and opening up their minds۔ اور پھر انہیں اسٹوڈنٹس کو موقع بھی مل جاتا ہے جو ان یونیورسٹیز کے سیف ہیونز تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور لائبریری کے اندر پڑھائی کے نام پر یہ نازیبہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں اور مینجمنٹ اسٹاف انہیں کچھ نہیں کہہ رہا ہوتا۔ And as a student myself, it is extremely painful for me to see such things happening under educational institutions۔ سولوشنز پہ آنے سے پہلے کلیئرلی بتا دوں کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ فتنہ ہونے کی وجہ سے آپ یونیورسٹیز جانا ہی چھوڑ دیں یا پھر ایکسٹریم ورژنز میں آ کے آپ مینجمنٹ یا ٹیچرز کے خلاف ہو جائیں۔
بلکہ میں آپ کو ایسے 3 پریکٹیکل سولوشنز بتاؤں گا جن کو اگر آپ فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے گریڈز بھی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اگر آپ خدا نخواستہ کسی حرام ریلیشن شپ کے اندر ہیں تو اس سے بھی باہر نکل سکتے ہیں۔ اینڈ ون مور تھنگ، یہ سولوشنز کام نہیں کریں گے اگر آپ جان بوجھ کر یونیورسٹی جا کے ان چیزوں میں اپنے آپ کو انگیج کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو کام ہے نا وہ یہ ریئلائزیشن ہے کہ یو آر اے مسلم، اور کچھ اسلامک ویلیوز ہیں جو آپ اپہولڈ کرتے ہیں۔ اینڈ ہماری یونیورسٹیز جس ویسٹرن سوسائٹی کو فالو کرنے کی کوشش کرتی ہیں وہاں پر کوئی مورالٹی اور موڈیسٹی نہیں ہے، تو ہم اسٹوڈنٹس کو یونیورسٹیز کے اندر اپنی مسلم آئیڈینٹی بھی ہولڈ کرنی پڑے گی، کیونکہ اس کے علاوہ اگر ہم اپنی انسٹنکٹس کی بنا پر اپوزٹ جینڈر کے ساتھ بیہیو کریں گے تو we are doomed towards destruction۔ اب میں یہ بالکل نہیں کہوں گا کہ اگر آپ کے سامنے کوئی لڑکی آئے کسی کام کے لیے تو آپ منہ پھیر کے دوسری سائڈ پہ چلے جائیں، نہیں، بلکہ وتھ پراپر ایٹیکیٹس آپ کی نظریں جھکی ہوئی ہوں while talking، اور آپ کنورسیشن کو اسٹریٹ فارورڈ رکھیں۔ لائک یہ نہ ہو کہ آپ فرینک ہو کے پوچھیں، جی اور سنائیں آپ کی کلاسز کیسی جا رہی ہیں، آپ نے وہ سیمینار اٹینڈ کیا تھا، آپ کے میٹس کیسے گزرے تھے۔ ایسی باتیں بیسیکلی شیطان کے لیے دروازہ کھولتی ہیں اور انہی کنورسیشن سے چیزیں آگے بڑھتی ہیں۔ دوسری بات آپ نے ذہن میں یہ رکھنی ہے کہ آپ کی انٹریکشنز پبلک میں ہوں، لائک آپ کے ارد گرد دوسرے اسٹوڈنٹس موجود ہوں، یہ نہ ہو کہ آپ بالکل اکیلے میں بات کریں، کیونکہ جب 2 نامحرم خلوت میں ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بات بتائی ہے، تو اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ موسٹ آف دا اسٹوڈنٹس یونیورسٹیز میں اپنے والدین کی سپورٹ سے آتے ہیں، اور جس ہارڈ ورک سے ایک فادر اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دینے کے لیے اسٹرگل کرتا ہے اس کی کوئی مثال ہمیں معاشرے میں نہیں ملتی۔ ہم تو صبح صبح مزے سے تیار ہو کے بائکس پہ یا بسز پہ یونیورسٹی آ رہے ہوتے ہیں وداؤٹ ریئلائزنگ کہ اس لگژری کے پیچھے ہمارے والدین کے کاؤنٹلیس ٹائرسم آورز آف ورک چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ جب یونیورسٹی آئیں تو ایک ویژن آپ کے ساتھ ہو کہ یہ جو میرے والدین نے لاکھوں روپیوں کی قربانی دے کے مجھے ایجوکیشن دی ہے یہ ضائع نہ ہو، لائک میری کلاسز بنک نہ ہو، میری اسائنمنٹس اور کوئزز پوری ہوں اور پیار محبتوں کے چکروں میں نہ پڑوں۔ اب یہاں پر کافی سارے لوگ مجھے کہیں گے، اسپیشلی وہ جو ابھی یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لینے والے ہیں، کہ جی پھر ہم یونیورسٹی لائف کیسے انجوائے کریں گے اگر یہ ساری چیزیں کی تو۔ ٹرسٹ می اٹس اے لائی، یونیورسٹی لائف از ناٹ این انجوائمنٹ۔ اگر آپ اس مائنڈ سیٹ سے آ رہے ہیں یونیورسٹیز میں تو واللہ آپ اپنے والدین کے پیسے ضائع کرو گے اور کچھ نہیں۔ اب جو پہلے یا دوسرے سیمسٹر میں ہیں ان کو اپنا گول ڈیفائن کرنا چاہیے کہ وائی ایم آئی ہیئر۔ چلو میں یونیورسٹی میں آ تو گیا ہوں یا آ تو گئی ہوں اپنی یا اپنے والدین کی مرضی سے، مجھے چاہیے کہ میں ایک مشن اسٹیٹمنٹ بناؤں کہ اسٹارٹنگ فرام ٹمارو I will work hard because my parents are counting on me to get successful in my education and career۔ اگر آپ کسی حرام ریلیشن شپ کے اندر ہیں تو اسے حلال کرنے کی ایفرٹس کریں۔ لڑکے اور لڑکی دونوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پیرنٹس کو انوالو کریں اور انہیں کنونس کریں فار نکاح۔ اس سے ہوگا کیا کہ آپ فوکسڈ ہو جاؤ گے اور آپ اپنی نظروں کی حفاظت بھی کر پاؤ گے۔ یہاں پر کافی سارے اسٹوڈنٹس ایشو فیس کریں گے جس میں ان کے گھر والے نکاح کے لیے تیار نہیں ہوں گے یا پھر فائنینشیل بیریئر آ جائے گا۔ اگر ایسی سچویشن ہے تو میں آپ سے صرف ایک جملہ کہوں گا اور اس ویڈیو کو ختم کروں گا۔ اپنی مشن اسٹیٹمنٹ یاد کریں، محنت کریں اور ڈگری ختم کریں، دین ڈو سم تھنگ گریٹ ان لائف۔ کیونکہ اگر آپ سکسیزفل ہی نہیں ہوئے تو الٹیمیٹلی آپ کے فیوچر اسپاؤز نے آپ کو چھوڑ ہی جانا ہے۔